السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 87 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور اس میں آج ہم یہودیوں کے قبائل کا قصہ بھی دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، اللہ کے سوا، وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احسانا، حسن سلوک کرنا، وذی القربی، اور قربت داروں سے، والیتامی، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا، اور تم کہنا، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا، سوائے، قلیلا، چند ایک کے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم تھے، معرضون، پھر جانے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور نہ تم بہاؤ گے اپنوں کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ تم نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، ان کی بستیوں سے یا ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ، اور تم، تَشْهَدُونَ، گواہ ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے آدمیوں کو، یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو آپ کے مذہب کے لوگ ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے وطن سے یا ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ، اور آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی، تفادوہم، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تم پر، اخراجہم، نکلنا ان کا، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض، بعض حصے پر، الکتاب، کتاب کے، وتکفرون، اور انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصے کے، فما جزاء، سو کیا سزا ہے، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی، رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن،
یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف اشد العذابی سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم یعنی کہ کتاب جو تورات تم پہ نازل ہوئی اس کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نصیر۔ دونوں طرف بت پرستوں کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نصیر کی دوستی خزرج سے تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بلا واسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور نذیر کے آدمی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودیوں کے تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خام خواہ بربادی میں حصے دار ہوتے۔ ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اس کو چھڑا لیتے، جس کی وجہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین اشتروا وہ جنہوں نے خرید لیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرات آخرت کے بدلے، فلا سو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، یعنی کہ نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجے من بعدہ اس کے بعد برسل رسول، وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم البینات مریم یعنی کہ کھلی نشانیاں میں سے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ان کی مدد کی بروح القدس روح قدوس کے ذریعے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوا
نہ چاہتے انفسکم استکبرتم، تمہارے نفس یعنی کہ تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح قدس سے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکھڑ گئے۔ چنانچہ انبیاء کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ یہاں روح القدس کے لفظی معنی مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ خود پرست اسرائیلی، بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں تحریف و تبدل کیا، یعنی کہ تورات کو کافی حد تک بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء بھی خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی، یعنی کہ ان کے علماء اور درویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پے در پے بعد میں دیگر انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اس لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کر اسے اللہ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم سے اور اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبروں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلوم کر لینا، جس کی تائید روح القدس کے ذریعے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کام پہ لگایا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ گئے، یعنی کہ اتنے زیادہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کا کفر اور تکبر ٹوٹا نہیں، وہ اور زیادہ حسد کرنے لگے اور ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے اور کہیں مار ڈالتے، محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی۔ آج بھی اسرائیلی اپنے حسد اور تکبر میں کمزور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم تمام مومنین کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔